اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنے والی ہوں، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا، پاکستانی ملک کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اب تو ہر جگہ ہی عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فتنے کا دور شروع ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کچھ باتیں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ لوگ ڈس ہارٹ نہ ہوں، اور وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کسی سے محبت کرنا بری بات نہیں ہے، کسی کا پسند کی شادی کرنا بھی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں اس چیز کو پسند فرمایا گیا کہ لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے، ایون لڑکے سے بھی پوچھی جائے، یعنی یہ ایک بات ہے کہ دونوں میاں بیوی جن کی شادی ہونی ہے، جو دونوں لڑکا لڑکی ہیں جنہوں نے میاں بیوی بننا ہے آگے جا کے، دونوں کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرنا چاہتا اپنے بندوں پر۔ ایک بات تو یہاں تک میں نے کر دی، یہ بات اس لیے کیونکہ آگے جو میں بات بتانے والی ہوں وہ تو ایک بہن نے اپنی جرنی شیئر کی تھی میرے ساتھ، جس کا کچھ پارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پچھلی آڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر، لیکن جو ابھی میں آپ لوگوں کو ان کی تھوڑی جرنی کا حصہ بتانے والی ہوں وہ ہماری آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کا اختیار ہے صرف کسی کو جج کرنے کا۔ ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہم کسی کو جج کریں، کسی کے گناہوں کو، یہی ہم کرنے لگ جاتے ہیں تبھی ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ واقعہ میں اس لیے نہیں سنا رہی کہ آپ ان کے اعمال کو جج کریں، بلکہ یہ میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہماری ملک میں ہمارے آج کل عام ہو چکی ہیں بالکل اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم خاطر خواہ نہیں لاتے، اس کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کا واقعہ بیان کروں، اور درود پاک سے ان کی لائف میں کیا برکت آئی وہ بھی میں ایکسپلین کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، انسان جو ہے نا، آپ کا انسان کے ساتھ رشتہ کانچ کی مانند ہے، اور جو آپ کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سونے کی مانند ہے۔ لیکن اگر انسانوں کے بارے میں صرف بات کی جائے تو بہن بھائی کا رشتہ سونے کی مانند ہے اور دوست کے ساتھ رشتہ کانچ کی مانند ہے۔ میرے خیال سے حضرت علی کا قول بھی ہے اس میں۔ ہوتا کیا ہے، پہلے انسانوں کی بات کر دیتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے سگے بھائی سے لڑائی ہوتی ہے یا بہنوں کی بہنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو کچھ ٹائم بعد وہ جڑ جاتے ہیں، آپ لوگ بعد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال سونے سے دی گئی ہے کہ سونا جو ہے اگر اس میں کوئی کریک آ جائے، وہ کہیں سے ٹوٹ جائے، اسے پگھلا کے دوبارہ اسی اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا کہ کہاں سے ٹوٹا تھا یا کہاں درار آئی تھی۔ لیکن کانچ ایسی چیز ہے جس میں درار آ جائے، اسے پگھلا کے آپ ویسا نہیں بنا سکتے، پھر آپ کو کوئی اور شیپ اس کو دینی پڑے گی اگر آپ میلٹ بھی اس کو کرتے ہیں۔ لیکن کانچ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے میلٹ کر کے اس جگہ سے، یعنی پگھلا کے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو انسانوں کی بات ہوگی، لیکن اب آپ کو ایک اصل بات بتاؤں، اس دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے آپ ہرٹ نہ ہوئے۔ آپ لوگ اپنے ماں باپ سے بھی ایون کبھی نہ کبھی ہرٹ ہوئے ہوں گے، ماں باپ بھی انسان ہے، کبھی کبھار ناانصافی ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں جس سے آپ ہرٹ نہ ہو۔ اسی لیے یہاں پر میں نے اگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ سونے کی مانند ہے اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ کانچ کی مانند ہے۔ میں ویسے ہوتی کوئی بھی نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے علی رضا تعالیٰ عنہ کا ایک کال چینج کر سکوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، صرف کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے، میں اس کو صرف انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کا کسی انسان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بہت محبت والے، گزارا ہی نہیں ہو رہا بھی ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ایک دم کیا ہوا، کسی بات سے دل میں بات آ گئی، دل میں بات بیٹھ گئی۔ اب وہ رشتہ بے شک آپ لوگوں کا جڑ گیا، جیسے بہن بھائیوں کی بات کر لیتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بات رہ جاتی ہے کہ ہاں فلاں وقت میں اس انسان نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ بہن بھائی بھی جب دوبارہ لڑتے ہیں تو کبھی نہ کبھی پرانی بات رپیٹ کر کے آگے لا دیتے ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو رشتہ ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کسی نے صبر نہیں کیا کہ ان کے لٹرلی، حالانکہ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے صبر کسی نے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ ان کا معاذ اللہ بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہیں۔ تو یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم لوگ اس طرح کی شرک کی بات، اول تو میں اب کر نہیں رہی، میں بات کر رہی ہوں جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ جیسے کبھی آپ نے وہ گناہ ہی نہ کیا ہو، کہ اعمال نامے سے ہی اریز کر دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاملہ آپ کے ساتھ۔ چلیں، یہ ساری بات یہاں تک ہو گئی۔ اب آتے ہیں ان بہن کے واقعے کی طرف۔ یہ ساری باتیں پہلے بنیاد رکھنی ضروری تھی تاکہ آپ کو ان کا واقعہ سمجھ آ سکے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، کہتی ہیں کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی، اور محبت یعنی کہ لو میرج۔
تو کہتی ہیں کہ رشتہ بھی ہو گیا، ایسا نہیں کہ دونوں فیملیز میں کوئی اختلاف ہوئے، لیکن رشتے سے پہلے کچھ ٹائم تک ہم لوگ ملتے رہے، بات کرتے رہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کانسیپٹ دماغ سے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نامحرم سے بات کرنا کتنی بڑی ایک ایک گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ خاطر خواہی نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں ہاں جی نہیں، محبت کی شادی ہے، اور اب تو بالکل عام بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں، بلکہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ پہ جو کہتے ہیں ہاں جی منگنی کرو، کچھ ٹائم منگنی چلے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، بات چیت کریں، ملیں، اور اس کے بعد اگر دونوں کی سیٹ نہ بیٹھی تو پھر آپ جو ہے ان کی نہ کرو شادی. تو آج کل تو ماں باپ نے یہ نامحرم کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ. اور اگر ایک اور بات کروں جو کہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے کزنز بھی کچھ ہمارے نامحرم ہوتے ہیں، ہمارے بہنوئی ہمارے نامحرم ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی خاطر خواہ لوگ نہیں لاتے. خیر، ان کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کچھ یہ ہوا کہ میں استغفار بہت پڑھتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور کہتی ہے کہ اب کبھی کبھار مل لینا، بات تو ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی تھی فون پر. ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا، اور پھر کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ ٹائم بعد گھر والوں نے شادی کے لیے بھی ہاں کر دی، اور رشتے کی بات ہوئی. دونوں طرف سے، دونوں جو پارٹیز تھیں، سائڈ تھیں، انہوں نے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا. کہتی بلکہ پہلے دن ہی جب مجھے میرے سسرال والے دیکھنے آئے تو انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، اور ہماری بڑی دھوم دھام سے منگنی بھی ہو گئی. منگنی ہونے کے 2 سال بعد کہتی میری شادی بھی ہوگی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب آتی ہے اصل بات. دیکھیں، پہلی بات تو یہاں یہ ایڈ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو مشکل آتی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور یہاں میں ایک اور قرآن پاک کی آیت کے بارے میں اس کا مفہوم بیان کروں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اپنی نعمت بخشتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں جی میرے رب نے مجھے عزت بخشی، لیکن وہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ آپ کو آپ کی من پسند چیز جب مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، دولت مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مال کو آزمائش کہا ہے. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آپ کا ہم پہ کتنا کرم ہے، وی آر ویری گریٹفل، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے. مال دولت آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے. تو ہم اس بات کے اوپر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی. نو ڈاؤٹ جب ہم پہ تنگی آتی ہے اصل میں وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر آپ جب صبر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کی نعمت بن جاتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات تھی کہ یہ بہن کہتی ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تو میرا بس تھا کہ میری شادی ہو جائے جلدی سے. اور وہ کہتی ہے اتنا زیادہ میرے مائنڈ میں یہ بس بہت سوار ہو گیا. کہتی ہے لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں استغفار پڑھتی رہتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن اصل چیز یہ آئی کہ ان کے پڑھنے کے ہی ٹائم میں کہتی میری شادی ہوگی. اور کہتی جب میرا پڑھنے کا ٹائم تھا اس میں یہ ہوا کہ مجھے شاپنگ کرنے بھی جانا ہوتا تھا، شادی کی تیاری کرنے کے لیے بھی نکلنا ہوتا تھا. اور کہتی تھی میں استغفار بہت پڑھتی تھی روز، لیکن شادی کی شاپنگ میں کاؤنٹر ساتھ لے کے جانا، استغفار پڑھنا، اور کہیں نہ کہیں استغفار میرا ایسے کم ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کچھ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ عبادت جان بوجھ کے تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو ہم اب یہ تو فرض تو ادا کر رہے ہیں نا، یہ تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کہتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ میں نے جان کے چھوڑا، خود بخود ہی وہ ایک دم کم ہونے لگ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور ایسا کم ہوا کہ دماغ میں ہی نہیں آیا کہ کم ہو رہا ہے یہ. خیر یہ کہتی ہیں کہ میں بس یہی سوچتی رہی کہ شاید دماغ میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں آیا، اور کہتی شادی کی تیاریوں میں لگی رہی اور بہت زیادہ. اور ایک اور چیز یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف میں استغفار پڑھتی تھی بلکہ کہتی ہیں کہ میں نماز کے بعد قرآن پاک بھی پڑھتی تھی. لیکن یہ کہتی ہیں کہ ایک کرم میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری نماز نہیں چھوٹی، شکر الحمدللہ. لیکن ایک ڈاؤن سائڈ یہ آئی، یعنی کہ ایک نقصان کہتی ہیں میرا سب سے بڑا یہ ہوا، جو کہ مجھے کافی سال بعد پتہ لگا کہ میرا بہت بڑا نقصان تھا. وہ یہ کہ میں نے نماز کے بعد جو میں ایک لائن بھی قرآن کی پڑھ لیتی تھی اپنے موبائل سے نکال کے، کہتی میں نے وہ پڑھنا بند کر دی. اس کے علاوہ کہتی ہیں استغفار جو بہت بڑا میرے لیے زندگی میں میری ایک کامیابی کا راز تھا، کہتی میں نے وہ چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کہتی میں جان کے نہیں چھوڑ رہی تھی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور ایسے جیسے کہ دماغ میں جیسے میری یادداشت کھو گئی ہو کہ میں نے کبھی زندگی میں استغفار بھی پڑھا تھا اور نہ کوئی بتانے والا تھا کہ تم استغفر اللہ پڑھو. آج یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے وقت کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اصل سزا تو وہ تھی کہ میرے پاس استغفار اور قرآن پاک میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا. کہتی نماز بھی اسی وجہ سے بس کچھ رہ گئی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. بے شک وہ بھی کہتی چھوٹ سکتی تھی، کیوں کہتی ہیں کہ میری جب ایک بہن کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سسرال میں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اور اس جگہ بنانے کے چکر میں اکثر اوقات ایسے ہونے لگ گیا تھا کہ میری نماز بھی چلی جاتی تھی. گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں.
تو وہ کہتی ہے میرے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں بات بیٹھ گئی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو کہتی ہیں یہ ایک کرم رہ گیا میری زندگی میں کہ میں نماز نہیں چھوڑی۔ پھر کہتی ہیں کہ شادی کو 1 مہینہ ہوا، اور 1 مہینہ جب ہوا شادی بڑی دھوم دھام سے چلی، بہت اچھے طریقے سے ہوئی، کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور کہتی میں اسی ایک ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ واؤ میری شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی، میری تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں کہتی دل میں ڈر تھا کہ ہاں غلط کیا نامحرم سے بات کر کے، لیکن کہتی ہیں کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور شادی بھی ہو گئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس کرم ہی کرم ہو رہا ہے، لیکن کہہ رہی وہ آگے جو میرے آگے آ رہا تھا وہ اس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ پھر کہتی ہیں شادی ہو گئی، شادی کے بعد پہلا مہینہ کہتی ہیں اچھا گزرا، دوسرے مہینے کہتی ہیں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہمارا تو بینک بیلنس ہی کم ہو گیا، میرا بزنس جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اس کی طرف سے 1 روپے کی بھی آمدنی نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم نے چلنا کیسے۔ وہ کہتی ہیں یہ میرے ہسبینڈ کی بات سننی تھی، لیکن میری والدہ محترمہ کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مجھے اللہ توکل سکھاتی تھی۔ تو کہہ رہی ساتھ ساتھ کرم بھی ہو رہا تھا میرے پہ، ایسا نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑا لاس میرا ہوا تھا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی کہ استغفار کا یہ معاملہ ہے کہ آپ 1000 مرتبہ استغفار جو تقریباً 8 منٹ میں تقریباً پڑھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ یا 15 منٹ، کہتی وہ ایسا اس کی طاقت ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ یہاں استغفار پڑھتے ہیں اگلے دن آپ کا کام ہوا ہوتا ہے، اسی لمحے ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتی وہ چیز میری لائف سے نکل چکی تھی، قرآن پاک میری زندگی سے کہتی نکل چکا تھا، اور کہتی میں نے جان کے نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ معاملہ میرے ساتھ تقریباً 3 سے 4.5 سال تک رہا۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف میں کرم کیسا کیا، تو بات کرتی ہیں یہ کہ لیکن ابھی ان کا جو پہلا والا پارٹ ہے وہ سارا میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند نے کہا کہ کوئی آمدنی نہیں آ رہی تو کہتی میں تھوڑا سا پریشان ہونے لگی، پھر میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، کہتی مجھے آج بھی اپنے وہ گھر کا کمرہ یاد ہے سسرال میں، جہاں پہ میں نے چھت کی طرف دیکھا اور میں نے بہت ساروں قطار روئی، بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور میں نے کہا یا اللہ یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ میرے لیے اچھا کیا، مجھے آپ پہ توکل ہے، میں آپ پہ بھروسہ رکھتی ہوں۔ یہ میری خاوند کی باتیں مجھے پریشان ضرور کر رہی ہیں اور اس لیے میں رو رہی ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ میرا دل بھرا ہوا ہے، میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ بات شیئر نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی کسی سے، اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری مدد کریں۔ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ وہ جو فائنینشیل پرابلمس تھی، پیسے کی مالی تنگی تھی، وہ کور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مدد کی۔ پھر کہتی ہیں ایک دعا ان کو اپنی ساس کے جو پورشن تھا اس کے اندر ٹیبل پہ ملی، جس پہ لکھا ہوا تھا رزق کی دعا، جو فجر کے بعد پڑھنی تھی۔ تو کہتی ہے ایک کرم مجھ پہ یہ بھی رہا کہ ہم لوگ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات جاگتے جاگتے فجر پڑھ لیتے تھے، جو کہ بہت اچھی چیز ہو جاتی تھی، لیکن کہتی ہیں جو سب سے بڑی چیز جس نے میرا کام سیکنڈوں میں کر دینا تھا وہ میری زندگیوں میں نہیں تھا، وہ نہ میری زندگی میں تھا نہ میری خاوند کی زندگی میں تھا۔ کہتی نہ میری زندگی میں وہ استغفار جس نے میری اتنی جگہ مدد کی، جس نے میری لائف کو عرش پہ پہنچا دیا، یوں سمجھ لے، کہ وہ میری زندگی سے نہیں نکل چکا تھا، میری زندگی میں تھا ہی نہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ مالی حالات تو بہتر ہونا شروع ہو گئے، لیکن سسرالی حالات خراب ہو گئے، اور کہتی ہے وہی سسرال جس کے لیے میں تڑپتی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے، اور کہتی مجھے لوگوں میں رہنا پسند تھا، کہتی اسی سسرال کے ساتھ میری بگڑ گئی اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ ہر وہ شخص جس نے شادی سے پہلے مجھ سے محبت سے بات کی ہوئی تھی اور میرا ان کے ساتھ رشتہ تھا، جن کے ساتھ میں بےتاب تھی کہ شادی کے بعد میں ان کے ساتھ رشتے اچھے کروں گی، کہتی ہے ان کے ساتھ میرا رشتہ خراب ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا کہ وہ میری شکل دیکھ کر راضی نہیں تھے اور میں ان کی شکل دیکھ کر راضی نہیں تھی۔ کہتی اکثر اوقات میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ خیر پھر اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور بیچ میں کہتی ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑی بیماری بھی ہو گئی، لیکن یہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا۔ پر یہ کہتی ہیں کہ ان سب وقتوں میں جتنے مشکل حالات میرے پر آئے، اتنے مشکل حالات میرے پر آئے، لیکن اس سب میں کہتی ہیں نہ مجھے استغفار یاد آیا، نہ مجھے قرآن پاک یاد آیا۔ اور یہ جو بار بار میں آپ کو یہ بات ان کی ایکسپلین کری ہوں یہ تھی کہ دیکھیں اصل نعمت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو مالی حالات مل جائیں، اصل نعمت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے، اولاد آ جائے، یہ بھی نو ڈاؤٹ نعمت کی فارمز ہیں، آپ کو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کا ذکر زبان پہ رہنا، سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک سے ہم جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام ہم تک پہنچتا رہے۔ کہتی یہ میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور کہتی نہ میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے یاد کروایا جب میں ان کو اپنی پرابلمس بتاتی تھی، سب مجھے حوصلہ دیتے تھے، لیکن یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ کہتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، تہجد کے لیے کہتی میں اٹھ تو نہیں پاتی تھی، لیکن میں نے تہجد کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی، جاگتے جاگتے بھی تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، کہتی ظاہر ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے رب کو میرے پہ ترس آ گیا ہوگا،
اور کہتی ہے کچھ وقت کے بعد درود پاک میں نے پڑھنا شروع کیا، اور درود پاک کہتی ہے میں چھوٹا پڑھتی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کہتی یہ والا جو درود پاک میں پڑھتی تھی، اس درود پاک سے کرم یہ ہوا کہ جو میرے سسرالی حالات تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کہتی میرے سسرال والوں کے ساتھ میرے معاملات اچھے ہونے لگ گئے، لیکن کہتی ہیں کہ ایک دم ایسا ٹرن آیا کہ بس مجھے کچھ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جن کی وجہ سے میں نے درود ابراہیمی پکڑ لیا، اور کہتی ہیں جب سے میں نے درود ابراہیمی پکڑا میری زندگی میں سب واپس آ گیا، میری زندگی میں قرآن واپس آ گیا، میری زندگی میں استغفار واپس آ گیا۔ کہتی ہیں میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھوں، 2000 تک بھی کمپلیٹ کہتی ہے میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور کہتی اس کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ اور یہ کہتی ہیں یہ اصل نعمت تھی، یہ کہتی ہیں دنیا کا تمام مال ایک طرف اور یہ مال ایک طرف، یہ مال ہے اصل، کہتی ہیں میرے لیے یہ استغفار پڑھنا، درود پاک پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ سے جڑے رہنا، عبادت میں لطف آنا، کہتی ہیں یہ مال تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ اور کہتی ہیں میں اتنا دکھ محسوس کرتی ہوں، میں اپنی لائف کے اوپر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات میں نے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو بتائی، دیکھیں محبت کرنا کسی سے غلط نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے ٹائم تک آپ دیر تک فونوں پہ ایکسٹرا چیٹنگ کرتے رہیں؟ یہ بات میں کہہ رہی ہوں نا، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، لیکن بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان بہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی وہیں کروا دی، پھر اس کے بعد ان بہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ سارے کے سارے معاملات ان کے اچھے کر دیے، ان کو دوبارہ دیا استغفار، قرآن اور درود پاک دیا، بہتر دیا، ان کو بہتر دیا، یعنی تنگی کے بعد بہترین دیا۔ لیکن کہتی ہیں میں آج بھی سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے پر یہ کتنا بڑا میرے لیے سزا تھی کہ استغفار میری زندگی سے نکل گیا اور میری زندگی سے قرآن نکل گیا اور درود کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا میری زندگی میں۔ کہتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تینوں چیزیں دی تو میرا ہر زندگی کا حصہ، چاہے وہ شذوادی زندگی ہو، مالی زندگی ہو، چاہے سسرال سے ریلیٹڈ ہو، کچھ بھی ہو، کہتی سب اپنے اپنے ٹھکانے پہ لگ گیا، بہترین ہو گیا۔ اور کہتی ہیں ایسا نہیں کہ مشکلیں اب بھی نہیں آتی ہیں، لیکن وہ مشکلیں ہی نہیں لگتی۔ دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے لیکن آپ کو محسوس ہی نہ ہو، چلے یوں ایگزامپل لے لیں کہ آپ کا دشمن آپ پہ کوئی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آپ تک آتا ہی نہیں ہے، آپ کو درد ہی نہیں ہوتا، وہ پہنچتا ہی نہیں ہے آپ کے جسم تک، اللہ تعالیٰ آپ کے اور اس دشمن کے درمیان میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا آپ کو پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ سوچیں گے نہیں اس کے بارے میں۔ بالکل ویسے کہتی ہے اب میں سمجھ گئی ہوں کہ میری زندگی میں مجھے ان کی ضرورت ہے، لیکن کہتی ہیں آج میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں یہ سزا تھی میرے لیے۔ اور کہتی ہیں میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مرتے دم تک میرے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا، اچھا رکھنا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ان کے واقعے سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ غلط کریں گے نا تو اس کو آپ کو بھگتنا ضرور پڑے گا کہیں نہ کہیں، اسپیشلی ہم لوگ جب یہ لو میرج کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ برا نہیں ہے، بالکل برائی نہیں اس میں، لیکن جب ہم یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ری پے کرنا ہوتا ہے۔ ہم سوری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی، لیکن ان کا واقعہ پھر 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا تھا اور وہ ایک ردم ٹوٹ جانی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ محبت کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک حد میں، اللہ کی حدود میں رہیں، ورنہ آگے جا کے آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ بھی ابھی کہتی ہے مجھ پہ اللہ کرم ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ان تینوں چیزوں سے جوڑ دیا اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، غلط کریں گے کسی کے ساتھ کسی اور فارم میں بھی تو اس کا صلہ ضرور آپ کو یہاں بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں، اور آخرت میں ہی بھگتنا پڑے گا اگر آپ یہاں معافی نہیں مانگیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ کرم کرے اور ہر طرح کی سزا سے دور رکھے۔ ان کی بات سن کے واقعی ڈر لگتا ہے کہ 3 سال کہتی ہیں، 3-3.5 سال تک ان کی زندگی سے جو 2 مین طاقتیں ان کی تھیں، پہلے جو یہ ان کا قرآن پڑھتی تھیں اور استغفار پڑھتی تھیں، وہ ان کی زندگی سے ایسے چلا گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیسے کسی کی یادداشت کھو جاتی ہے۔ تو یہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتی ہوں کہ مجھے سننے والے اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں کبھی کسی پہ ایسی سزا نہ آئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، سب کا اپنے ساتھ ایک رشتہ بنائے رکھے اور ہم سب پر کرم ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہاں ہمیں یہ بھی ہوپ ملتی ہے کہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے اس واقعے صرف اور صرف نصیحت تو حاصل کریں، لیکن یہ بھی حاصل کریں نصیحت کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور یہ فری ٹکٹ بھی نہیں سمجھنی کہ اچھا چلو اللہ رحیم و کریم ہے تو جان کے گناہ کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ پلیز کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائیں۔ اگر آپ میں تھوڑا اوپن ہو کے بول دوں گی، اگر آپ میری بہنیں کچھ یا کوئی ایسے بھائی ہیں جو کہ ایسے ریلیشن شپ میں ہیں ابھی بھی، تو اپنے تھوڑے تھوڑے سٹیپس پیچھے لینا شروع کر دیں
محبت کی شادی ضرور کریں. جو قسمت میں بندہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا. پھر چاہے آپ اپنا رشتہ یہاں ختم کر دیں, اللہ تعالیٰ اوپر سے جوڑ دیں گے. اور اگر ایک دم آپ سے ختم نہیں ہو رہا تو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوں, تھوڑی تھوڑی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو کم کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا حال جانتے ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.